شالوم کتاب مقدس میں بہت سے خداوند ہیں، بہت سی روحیں ہیں، جس میں سے ہر ایک انسان کی اپنی بھی ایک روح ہے، اور اچھی روحیں بھی ہیں اور ناپاک روحیں بھی ہیں۔ بہت سے فرشتے ہیں، بہت سے حکم بھی ہیں، مگر کون سا وہ ایک حکم ہے جو اس ایک خدا کی طرف سے ہے؟ ہم کس پر ایمان لائیں اور کس طرح ایمان لائیں کہ یہ جتنے بھی لشکر ہیں، چاہے وہ ان میں سے کوئی بھی ہو، ان سب میں سے وہ کون ایک ہے جس وہ ایک خدا نے آدم کو بنایا، جس وہ ایک خدا نے اکلوتے کو بھیجا یعنی مسیح یسوع کو۔ اور آج کے دن کون وہ ایک ہے جو اس ایک سچے خدا کی طرف سے اس ایک کی گواہی دے رہا ہے؟ اس لیے لکھا ہے، اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بہتیرے خدا اور بہتیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ یسوع معلوم ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ باپ ایک ہے، انہوں نے ایک کو بنایا یعنی آدم کو۔ زندگی کا درخت ایک تھا، نیک و بد کی پہچان کا درخت ایک تھا۔ آدم نے جب حوا کے وسیلے ابلیس کے کہنے پر نیک و بد کے پہچان کے درخت کا وہ پھل کھایا تو خدا نے کہا کہ یہ ہم میں سے کسی ایک کی مانند ہو گیا ہے۔ پیدائش 2 باب سے پہلے روح کے وسیلے سے سیکھیں تو صرف خدا کا ہی ذکر ہے۔ پیدائش 2 باب اس کی 4 آیت سے خداوند کا ذکر ہے۔ اب پہلے خدا ہی کا ذکر ہے، بعد میں خدا کا ذکر ہے۔ لفظوں میں نہ الجھیں، روح سے بہت آسان ہے کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے ان سے کہا، پس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ۔ خدا یعنی باپ، خداوند یعنی یسوع۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ یسوع کے شکر گزار ہیں ہم، جنہوں نے خداوند کے نام کو ظاہر کیا اور ہمیں ابا یعنی اے باپ کہنے کا حق دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب مقدس میں یسوع سے پہلے جتنی بار خداوند لفظ کا استعمال ہوا ہے وہ اس ایک ہی خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ اب مسیح یسوع کے میں ہوں کہنے میں ہی باپ کی شبیہ نظر آتی ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ یہاں پر مسیح یسوع نے دروازے نہیں دروازہ کہا، اسی لیے مسیح یسوع نے کہا، جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں۔ اسی لیے لکھا ہے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں۔ اب ایمان کا بھی روح ہے، معنی رکھتا ہے کہ آپ کس طرح ایمان لائے ہیں، کسی انسان سے یا کسی روح سے، کیونکہ ایمان وہ ہے جو مسیح یسوع سے آتا ہے، وہی آپ کو سمپورن
اور کامل کرتا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو طاقتے رہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور فقیہوں میں سے ایک نے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ میں اور باپ ایک ہیں، تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ ان کو چھوڑ کر بعض شخص بیہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں۔ اے بھائیو، میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا۔ یہاں پر آدمی کے اس عہد کی بات ہو رہی ہے، آدمی یعنی موسیٰ۔ عہد یعنی وہ 10 حکم جو موسیٰ کی معرفت دیے گئے تھے۔ اے بھائیو، میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے۔ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدے ہی کی راہ سے بخشی۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، نسل یعنی مسیح یسوع، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ درمیانی ایک کا نہیں ہوتا، مگر خدا ایک ہی ہے۔ جو موسیٰ کو شریعت دی گئی تھی، وہ 10 حکم وہ خداوند کی طرف سے نہیں، فرشتوں کی طرف سے دیے گئے تھے، اور وہ آدمی کے حکم تھے۔ ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی حکم ہے اور ایک ہی خداوند ہے۔ ایک خدا ہے یعنی آسمانی باپ، ایک حکم ہے یعنی محبت، اور ایک خداوند ہے یعنی مسیح یسوع۔ اسی لیے خداوند مسیح یسوع نے اپنا پاک خون اس لعنتی صلیب پر دے کر ہمیں لپالک ہونے کی روح بخشی، یعنی وہ روح جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ پہلے خدا تھے، خداوند تھے، جس کے وسیلے سے
کچھ معلوم نہیں پڑتا تھا کہ یہ وہ کون سا خداوند ہے جو وہ ایک خداوند ہے، یعنی وہ خداوند جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے اس ایک آدم کو بنایا، جس نے اس ایک حکم کو دیا، جس نے اس ایک خداوند کو بھیجا جو ہمارا خداوند ہے، یعنی مسیح یسوع۔ ایک خدا ہے، ایک خداوند ہے۔ خدا یعنی ہمارا آسمانی باپ، جسے ہم روح کے وسیلے اے ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ مسیح یسوع ہمارے خداوند کے صلیب پر اپنا پاک خون اور جان دینے کے وسیلے ہمیں وہ لپالک روح حاصل ہوئی، وہ روح جو یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے، وہ حق مسیح یسوع نے ہمیں دلایا۔ ایک خدا ہے یعنی آسمانی باپ، اور ایک ہی خداوند ہے۔ آسمانی باپ نے ہی اکلوتے کو بھیجا۔ اکلوتا شبد اسی لیے بار بار استعمال ہوتا ہے کہ اس ایک نے اکلوتے کو بھیجا، اور اس ایک کا اکلوتا ہے، اور اس ایک کا ایک ہی حکم ہے، یعنی محبت۔ بہت سے حکم نہیں ہے، ایک ہی حکم ہے، وہ ہے محبت۔ جس محبت کے حکم پر پوری نبیوں کی توریت اور انبیوں کے صحیفوں کا مدار ہے۔ بہت سے حکم نہیں ہے، ایک ہی حکم ہے، وہ خداوند کی طرف سے ہے، وہ ہے محبت۔ اسی لیے باپ نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹناتا ہوا پیتل یا جھنجھناتی ہوئی جھانجھ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملی اور سارے بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہوئی، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہوا کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہرباں۔ محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نزیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچوں کی باتیں ترک کر دیں۔ اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی،
بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہو گئی ہے۔